اور یاد کرو جب ہم نے آپ کی طرف جنوں کے ایک گروہ کو متوجہ کیا کہ وہ قرآن سنیں، بس جب نبی کے پاس پہنچ گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ۔ پھر جب تلاوت ختم ہو گئی تو اپنی قوم کو خبردار کرنے کے لیے واپس لوٹ گئے، کہنے لگے اے ہماری قوم، ہم نے یقیناً وہ کتاب سنی ہے جو موسیٰ کے بعد نازل کی گئی ہے، اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، جو سچے دین اور راہ راست کی طرف راہبری کرتی ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کے بلانے والے کا کہا مانو، اس پر ایمان لاؤ تو اللہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں المناک عذاب سے پناہ دے گا۔ اس موقع پر جن آپ کے سامنے نہیں آئے تھے، نہ آپ نے ان کی آمد کو محسوس کیا تھا، بلکہ بعد میں اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو ان کے آنے اور قرآن سننے کی خبر دی۔ اس کے بعد تو جنوں کے پے در پے وفود حاضر ہونے لگے اور آپ سے ان کی آمنے سامنے ملاقاتیں ہوتی رہیں۔ چند روز بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نخلا سے نکل کر مکہ معظمہ روانہ ہوئے۔ آپ کو اللہ کی طرف سے کشادگی اور فراخی کی امید تھی، جبکہ قریش کی طرف سے شر اور خوف کا ڈر بھی تھا، اس لیے آپ نے احتیاط فرمائی۔ مکہ معظمہ کے قریب پہنچ کر حرا میں ٹھہر گئے اور اخنس بن شریح کے پاس ایک آدمی بھیجا کہ وہ آپ کو پناہ دیں، مگر اس نے معذرت کر لی کہ وہ حلیف ہے اور حلیف پناہ نہیں دے سکتا۔ پھر آپ نے سہیل بن عمر کے پاس یہی پیغام بھیجا، مگر اس نے بھی یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس کا تعلق بنی عامر سے ہے اور ان کی پناہ بنو کعب پر لاگو نہیں ہوتی۔ اب آپ نے مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا۔ مطعم کا دادا نوفل بن عبد مناف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد اعلیٰ ہاشم بن عبد مناف کا بھائی تھا اور عبد مناف قبیلہ قریش کی سب سے معزز شاخ تھی۔ چنانچہ مطعم نے جواب میں ہاں کر دی اور خود اپنے بیٹوں کے ساتھ ہتھیار بند ہو گیا اور آپ کو بلوا بھیجا۔ آپ تشریف لائے، مسجد الحرام میں داخل ہوئے، پہلے خانہ کعبہ کا طواف ادا کیا، پھر 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد گھر تشریف لے گئے۔ اس دوران میں مطعم بن عدی اور اس کی اولاد نے مسلح حالت میں آپ کو اپنے گھیرے میں لیے رکھا اور مطعم نے قریش میں اعلان کیا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پناہ دے رکھی ہے۔ قریش نے اس کی پناہ کو منظور کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ جب حج کا زمانہ آتا اور قبائل عرب مکہ معظمہ کے قرب و جوار میں اترتے تو آپ ایک ایک قبیلے کے پاس جاتے، اسلام کی تبلیغ فرماتے، میلوں میں جا کر بھی واعظ فرماتے، قبیلوں کا دورہ بھی کرتے۔ طائف سے واپس آ کر آپ نے تبلیغی سرگرمیوں کا دائرہ وسیع کر دیا۔ آپ مختلف قبائل کے محلوں میں جاتے اور مکہ سے باہر چلے جاتے، اور کہیں نہ جا پاتے تو راستوں میں کھڑے ہو جاتے، جو مسافر بھی مل جاتا اسے اللہ کا پیغام سناتے۔ آپ کی تبلیغی کوششوں سے جہاں عام آدمیوں نے اسلام قبول کیا، وہاں اثر و رسوخ رکھنے والے خاص نے بھی اس نعمت کو حاصل کیا۔ ان میں سے چند نام یہ ہیں: صہیب بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصار مدینہ کے قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے تھے، شاعری اور جنگ میں نمایاں تھے، امثال لقمان کے حافظ تھے، یعنی سابقہ آسمانی صحیفے کے حافظ تھے۔ جب مدینہ منورہ واپس پہنچے تو جنگ بعض چھڑ گئی اور اسی میں قتل کر دیے گئے۔ یہ مدینہ کے پہلے نوجوان تھے جو آپ کی دعوت سے متاثر ہوئے۔ ایاس بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ کے مشہور قبائل اوس اور خزرج کے خون ریز معرکوں میں قبیلہ اوس کو شکست ہوئی اور اوس کے معزز لوگ قریش مکہ کے پاس گئے کہ خزرج کے مقابلے میں انہیں اپنا حلیف بنا لیں۔ ایاس بن معاذ اس وفد کے رکن تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا تو اسلام قبول کیے بغیر نہ رہ سکے۔ جب بھی واپس مدینہ پہنچے تو ان کا انتقال ہو گیا۔ زماد ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے باشندے اور قبیلہ ازد کے ایک فرد تھے۔ اہل عرب میں تعویذ کے لیے مشہور تھے۔ انہیں کسی نے آپ کے بارے میں بتایا کہ آپ پر جنات کا اثر ہے، تو یہ آپ کا علاج کرنے کی غرض سے مکہ آئے اور پہلی ہی ملاقات میں آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر کے اسلام قبول کیا، پھر واپس یمن چلے گئے۔ طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یمن کے قبیلے دوس کے سردار تھے، وہاں ان کی ایک طرح سے حکومت تھی۔ خود شاعر تھے، بہت ذہین تھے۔ مکہ میں ان کی آمد پر اہل مکہ نے شہر سے باہر جا کر ان کا استقبال کیا، آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، آپ نے اسے اسلام کی تعلیمات سنائیں۔
قرآن کریم کی بعض آیات کی تلاوت فرمائی، اللہ کے کلام کے اثر سے وہ بھی ایمان لے آیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ یثرب کے اطراف میں رہنے والے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش میں پیدل چل کر مکہ معظمہ پہنچے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں پہنچے۔ آپ نے انہیں اسلام کی تلقین کی۔ ابو ذر اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ ابو ذر ابھی اس بات کو پوشیدہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ، جب تمہیں ہمارے ظہور کی خبر مل جائے تو موقع دیکھ کر آ جانا۔ سیدنا ابو ذر غفاری نے عرض کیا، پہلے تو اس خیال سے اپنے مکہ آنے کا راز چھپایا تھا کہ کہیں دشمنوں کے ہاتھ نہ لگ جاؤں اور سیدھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں نہ پہنچ سکوں۔ اب کیا ڈر ہے، میں تو اب کفار کے درمیان اسلام کا اعلان کر کے ہی وطن جاؤں گا۔ چنانچہ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے میں آئے، وہاں قریش موجود تھے۔ ان کے اجتماع میں بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھا۔ بس پھر کیا تھا، کفار پکار اٹھے، مارو اس بے دین کو۔ کفار چاروں طرف سے ان پر ٹوٹ پڑے، انہیں نیچے گرا لیا اور خوب مارا۔ سیدنا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ لیا، وہ پکار اٹھے، یہ تو قبیلہ غفار کا آدمی ہے جہاں تم تجارت کے لیے جاتے ہو اور کھجوریں لاتے ہو، اگر یہ مر گیا تو تم تجارت کے لیے اس طرح نہیں جا سکو گے۔ یہ سن کر انہوں نے ابو ذر کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر وہ خانہ کعبہ پہنچے اور بلند آواز سے کلمہ پڑھا۔ قریش نے پھر مارا۔ آخر چند روز بعد ابو ذر واپس اپنے گھر چلے گئے۔ یہ پہلے صحابی ہیں جنہوں نے اسلام کا کلمہ بلند آواز میں پڑھ کر خانہ کعبہ میں کفار سے مار کھائی اور اسی امتحان کے لیے ہر سختی کو خوشی سے برداشت کیا۔ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں اسلام کو چند کارآمد بیج مل گئے۔ وہ دیکھتے ہی دیکھتے سرسبز و شاداب درخت بن گئے۔ ان کی لطیف اور گھنے چھاؤں میں بیٹھ کر مسلمانوں نے برسوں کی ظلم و ستم کی تپش سے نجات پائی، انہیں راحت نصیب ہوئی۔ ان حضرات کے نام یہ ہیں: اسد بن زرارہ، اوف بن حارث بن رفع، رافع بن مالک، قطبہ بن عامر بن حدید، عقبہ بن عامر بن نادی اور جابر بن عبداللہ بن ریاح۔ یہ لوگ 11 نبوی میں حج والوں کے ہمراہ آئے تھے۔ چنانچہ لوگ مینا کی گھاٹی میں رات کے وقت باتیں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اس طرف سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز سنی تو ان کا رخ کیا، ان کے نزدیک پہنچ کر فرمایا، آپ کون لوگ ہیں؟ وہ بولے، ہم قبیلہ خزرج کا ایک گروہ ہیں۔ آپ نے فرمایا، یعنی یہود کے حلیف؟ وہ بولے، ہاں، آپ ٹھیک سمجھے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر کیوں نہ آپ حضرات سے بیٹھ کر بات چیت کی جائے؟ انہوں نے کہا، ضرور، کیوں نہیں، تشریف رکھیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان پر اسلام کی حقیقت واضح کی، قرآن کی تلاوت کی اور اللہ عز و جل کی طرف دعوت دی۔ اس پر انہوں نے ایک دوسرے سے حیران ہو کر کہا، دیکھو، یہ تو وہی نبی معلوم ہوتے ہیں جن کے حوالے سے یہود تمہیں دھمکیاں دیتے ہیں، کہیں وہ اسلام لانے میں پہل ہی نہ کر جائیں۔ چنانچہ ان حضرات نے اسلام قبول کر لیا۔ پھر انہوں نے کہا، ہم اپنی قوم کو ایسی حالت میں چھوڑ کر آئے ہیں کہ کسی اور قوم میں ان جیسی دشمنی نہیں ہے، بس اگر اللہ تعالیٰ ان کو تم پر اکٹھا کر دیں تو ان کے لیے آپ سے معزز کوئی نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے وعدہ کیا، ہم دین کی دعوت دیں گے، آئندہ سال حج کے موقع پر پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ اور پھر جب یہ لوگ واپس مدینہ منورہ گئے تو اپنے ساتھ اسلام کا پیغام بھی لے گئے۔ چنانچہ وہاں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا۔ اسی سال یعنی شوال 11 نبوت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ عائشہ سے نکاح فرمایا۔ اس وقت ان کی عمر 6 برس تھی۔ پھر ہجرت کے پہلے سال شوال ہی میں ان کی رخصت ہوئی، اس وقت ان کی عمر 9 برس تھی۔ نبوت کے 12ویں سال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی۔ اس کا ترجمہ ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد الحرام سے مسجد الاقصیٰ کی سیر کروائی، جس کے گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ اسے ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ بے شک وہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے۔ اس رات سے مراد ہے راتوں رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے بیت المقدس تشریف لے جانا، اور معراج سے مراد ہے عالم بالا میں تشریف لے جانا۔ یہ واقعہ جسم اور روح سمیت پیش آیا۔ واقعی معراج کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ اس شب حتیم میں تشریف فرما تھے۔ اس وقت آپ بیداری اور نیند کی ملی جلی حالت میں تھے۔ ایسے میں جبرائیل تشریف لائے، انہوں نے آپ کے سینہ مبارک کو چاک کیا اور آب زمزم سے دھو کر ایمان اور حکمت سے بھر دیا۔ پھر آپ کے سامنے سواری کے لیے براق لایا گیا، جو گھوڑے سے قدرے چھوٹا سفید رنگ کا جانور تھا۔
اس کی تیز رفتاری کی وجہ سے اسے براق کا نام دیا گیا۔ اس کا قدم جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک پڑتا تھا۔ اس پر سوار ہو کر آپ بیت المقدس تشریف لے گئے، مسجد اقصیٰ میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا کی، اس میں تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی۔ پھر جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس 2 برتن لائے، ایک میں شراب تھی اور دوسرے میں دودھ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دودھ پسند فرمایا۔ اس پر جبرائیل علیہ السلام نے کہا آپ نے فطرت پائی، آپ کو ہدایت نصیب ہوئی، اور آپ کی امت کو بھی۔ اگر آپ شراب کو پسند فرماتے تو آپ کی امت گمراہ ہو جاتی۔ اس کے بعد آپ کو بیت المقدس سے آسمانی دنیا تک لے جایا گیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ نے وہاں انسانوں کے باپ سیدنا آدم علیہ السلام کو دیکھا، پھر انہیں سلام کیا۔ انہوں نے آپ کے سلام کے جواب میں فرمایا مرحبا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کیا۔ ان کے دائیں طرف ایک گروہ تھا، جب اس گروہ کی طرف دیکھتے تو مسکراتے، یہ سعادت مندوں کی روحیں تھیں۔ ان کے بائیں طرف بھی ایک گروہ تھا، جب انہیں دیکھتے تو روتے، یہ بدبختوں کی روحیں تھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرے آسمان پر لے جایا گیا۔ جبریل علیہ السلام نے دروازہ کھلوایا، آپ کے لیے دروازہ کھولا گیا۔ آپ نے وہاں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی سیدنا عیسیٰ بن مریم اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں سلام کیا۔ انہوں نے جواب دیا مرحبا، پھر نبوت کا اقرار کیا۔ پھر تیسرے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو دیکھا، انہیں آدھا حسن دیا گیا تھا۔ آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے جواب میں کہا مرحبا، پھر آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو چوتھے آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ادریس علیہ السلام کو دیکھا اور آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، مرحبا کہا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر 5ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا ہارون علیہ السلام کو دیکھا، ان کو سلام کیا، انہوں نے جواب دیا مرحبا کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ پھر آپ کو 6 آسمان پر لے جایا گیا، وہاں سیدنا موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد آپ کو 7ویں آسمان پر لے جایا گیا، وہاں آپ کی ملاقات سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ہوئی، آپ نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا مرحبا کا اور آپ کی نبوت کا اقرار کیا۔ وہ اپنی پشت بیت المعمور سے لگائے ہوئے تھے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اور وہاں ان کے پلٹنے کی باری نہیں آتی۔ پھر آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، اس کے پتے ہاتھی کے کان جیسے اور پھل بڑے کونڈوں یا تھیلوں جیسے تھے۔ پھر اس پر سونے کے پتنگے چھا گئے، اللہ کے حکم سے جو کچھ چھانا تھا چھا گیا۔ اس سے وہ درخت تبدیل ہو کر اتنا تبدیل ہو گیا کہ اللہ کی کوئی مخلوق اس کا حسن بیان کرنے کی تاب نہیں رکھتی۔ پھر آپ کو جبار جل جلالہ کے حضور لے جایا گیا اور آپ باری تعالیٰ کے اتنے قریب ہو گئے کہ 2 کمانوں کے برابر یا اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔ اس وقت اللہ نے آپ پر اور آپ کی امت پر دن رات میں 5 نمازیں فرض فرمائیں۔ اس میں شک نہیں کہ نماز اعلان نبوت کے وقت فرض ہو گئی تھی، مگر اس وقت صرف عصر اور فجر کی 2 نمازیں فرض ہو گئی تھیں۔ آپ بھی 2 نمازیں فرماتے رہے اور مسلمان ہونے والوں کو بھی 2 نمازوں کی تلقین دیتے رہے، یہاں تک کہ اس موقع پر 5 نمازیں فرض ہوئیں۔ عقیدہ توحید کے بعد نماز ہی اسلام کا وہ پہلا رکن ہے جو مسلمانوں پر سب سے پہلے فرض ہوتا ہے اور سب سے آخر تک فرض رہتا ہے۔ نماز کی فرضیت صحت و بیماری، خوشی و غمی، سفر و حضر اور خوف و خطر غرض کسی بھی حالت میں مسلمان سے ساقط نہیں ہوتی۔ موسم اور جگہ کی تبدیلی اور کوئی بیماری ایسی نہیں جس میں مسلمان کو نماز کی معافی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور ہے۔ پھر اسی سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ واپس تشریف لے آئے۔ صبح ہوئی اور آپ نے اپنی قوم کو ان بڑی بڑی نشانیوں کی خبر دی جو اللہ جل شانہ نے آپ کو دکھلائی تھیں، تو قوم کے جھٹلانے اور تکالیف پہنچانے میں اور زیادہ شدت آ گئی۔ کسی نے تالیاں بجا کر آپ کا مذاق اڑایا تو کسی نے حیرت اور انکار کے انداز میں اپنے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ 6 لوگ ابو بکر کے پاس گئے اور طنزیہ انداز میں بولے کچھ سنا؟ تمہارے دوست محمد کیا کہہ رہے ہیں؟ سیدنا ابو بکر نے پوچھا انہوں نے کیا کہا ہے؟ جواب میں انہوں نے سارا کچھ دہرا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیان فرمایا تھا۔ اس پر سیدنا ابو بکر نے فرمایا اگر یہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں تو بالکل سچ فرمائی ہیں۔ پھر انہوں نے کہا گویا آپ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔
جواب میں سیدنا ابو بکر نے عجیب بات فرمائی، میں تو اس سے بھی دور کی بات پر تصدیق کرتا ہوں، آسمان سے صبح شب جو خبریں آتی ہیں میں ان میں بھی آپ کو سچا جانتا ہوں۔ اس کے اسی جواب پر ان کا لقب صدیق مشہور ہوا۔ ادھر کفار نے آپ کا امتحان لینے کے لیے پروگرام بنایا، پوچھا آپ بیت المقدس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں۔ آپ نے اس سے قبل بیت المقدس کبھی نہیں دیکھا تھا، نہ معراج کے وقت آپ نے اس کی تفصیل ذہن میں بٹھائی تھی، لیکن اللہ نے آپ کے لیے اس کو روشن کر دیا اور آپ اس کی نشانیاں بتاتے چلے گئے۔ آپ نے ایک ایک دروازے اور ایک ایک جگہ کی تفصیل بیان فرما دی، پھر کوئی بات جھٹلا نہ سکے، اس لیے کہ انہوں نے تو بارہا بیت المقدس دیکھا تھا۔ وہ صرف اتنا کہہ سکے جہاں تک نشانیوں کا تعلق ہے وہ آپ نے درست بتائی ہیں۔ پھر انہوں نے ایک قافلے کے بارے میں سوال کیا، وہ قافلہ ملک شام سے مکہ معظمہ کی طرف آ رہا تھا۔ آپ نے اس قافلے کے اونٹوں کی تعداد، قافلے کی دوسری تفصیل، قافلے کا پہنچنے کا وقت اور جو اونٹ سب سے آگے آ رہا تھا اس کی مکمل خبر انہیں دے دی۔ پھر جو تفصیل آپ نے قافلے کی بیان فرمائی تھی وہ بالکل اسی کے مطابق مکہ معظمہ میں داخل ہوا، لیکن وہ ظالم پھر بھی آپ پر ایمان نہ لے آئے، اپنے کفر ہی پر ڈٹے رہے۔ ہم بتا چکے ہیں کہ نبوت کے 11ویں سال موسم حج میں یثرب کے 6 آدمیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنی قوم میں جا کر اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال موسم حج آیا، یعنی ذی الحج 1290 بمطابق جولائی 621 عیسوی، تو 12 آدمی حاضر ہوئے، اس میں 10 خزرج سے اور 2 اوس سے تھے۔ خزرج کے 10 میں سے جابر بن عبداللہ بن رباح کو چھوڑ کر باقی 5 تو وہی تھے جو پچھلے سال آ چکے تھے، جبکہ نئے 5 یہ تھے: معاذ بن حارث، ذکوان بن عبد القیس، عبادہ بن صامت، یزید بن ثعلبہ، عباس بن عبادہ بن نزلہ، اور اوس کے 2 آدمی ابو الحسم بن تیہان اور امین بن ساعدہ تھے۔ یہ لوگ منا کی گھاٹی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع ہوئے۔ اس بیعت کی تفصیل صحیح بخاری میں سیدنا عبادہ بن صامت نے بیان کی ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گھڑ کر کوئی بہتان نہیں لگاؤ گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو شخص یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور جو شخص ان میں کسی بھی چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر سے دنیا ہی میں اس کی سزا مل گئی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگی، اور کوئی شخص ان میں سے کسی ایک چیز کا ارتکاب کر بیٹھا پھر اللہ نے اس پر پردہ ڈال دیا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ چاہے تو سزا دے، چاہے تو معاف کر دے۔ سیدنا عبادہ کہتے کہ ہم نے اس پر آپ سے بیعت کی، پھر بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ مصعب بن عمیر کو روانہ فرمایا تاکہ وہ لوگوں کو قرآن پڑھائیں اور دین سکھائیں۔ مصعب بن عمیر نے ابو امامہ اسد بن زرارہ کے گھر قیام فرمایا، پھر دونوں اسلام کی تبلیغ کے لیے سرگرم ہو گئے۔ اس کے بعد اگلے سال موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر بہت سی کامیابیوں کی بشارت لیے مکہ معظمہ واپس آ گئے۔ موسم حج 13 نبوت میں یثرب کے 70 سے زیادہ مسلمان حج کی ادائیگی کے لیے مکہ تشریف لائے۔ یہ اپنی قوم کے مشرک حاجیوں میں شامل ہو کر آئے تھے۔ مسلمانوں نے طے کیا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ آنے کی دعوت دیں گے۔ چنانچہ یہ لوگ 12 ذی الحج کو رات کے وقت جمرہ عقبہ کے پاس گھاٹی میں جمع ہوئے۔ یہ کل 75 آدمی تھے، 62 خزرج کے اور 11 اوس کے، ان کے ساتھ 2 عورتیں بھی تھیں۔ یہ اجتماع بالکل خفیہ طریقے سے ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا حضرت عباس کے ساتھ ان کے ہاں پہنچ گئے۔ سیدنا عباس ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن اپنے بھتیجے کے معاملے میں اطمینان چاہتے تھے، اس لیے سب سے پہلے انہوں نے ہی بات کی اور بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم اور اپنے شہر میں عزت اور حفاظت کے ساتھ ہیں، لہٰذا اگر تمہارا خیال ہے کہ تم انہیں جس چیز کی طرف بلا رہے ہو اسے نبھاؤ گے اور انہیں ان کے مخالفین سے بچا لو گے تو تم نے جو ذمہ داری اٹھائی ہے اسے اچھی طرح جان لو، ورنہ ابھی سے انہیں چھوڑ دو۔ ان کے جواب میں اہل یثرب کے نوجوان سیدنا برا نے کہا، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے دل سے وفاداری کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی جانیں ان پر نچھاور کر دیں گے، لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بات کیجئے اور اپنے لیے جو بات عہد و پیمان پسند ہو لے لیجئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی اور پھر ان حضرات کو اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام کی طرف رغبت دلائی اور اپنے رب کے لیے عہد لیا اور کہا
تنہا اسی کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ اس پر اہل یثرب نے کہا ہم کس چیز پر آپ سے بیعت کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چستی اور سستی ہر حالت میں بات سنو گے اور مانو گے، تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے اور برائی سے روکو گے، اللہ کے راستے میں اٹھ کھڑے ہوگے اور اس سلسلے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے، اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں تو میری مدد کرو گے، اور جس چیز سے اپنی جانب اور اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہو اسی سے میری حفاظت کرو گے اور تمہارے لیے جنت ہے۔ سیدنا عبادہ فرماتے کہ ہم نے آپ سے اس بات پر بھی بیعت کی کہ حکومت کے بارے میں حکومت سے جھگڑا نہیں کرائیں گے۔ اس پر سیدنا برا بن معرور آپ کا ہاتھ پکڑا اور عرض کیا ہاں، اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، ہم یقیناً اس چیز سے آپ کی حفاظت کریں گے جس سے اپنے بال بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، لہٰذا آپ ہم سے بیعت لیجئے۔ اتنے میں سیدنا ابو الحسن التیہان نے بات کاٹتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اور کچھ لوگوں کے درمیان عہد و پیمان کی رسیاں ہیں اور اب ہم ان رسیوں کو کاٹنے والے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم یہ رسیاں کاٹ نہ ڈالیں، ادھر اللہ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم میں آ جائیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فرمایا آپ لوگوں کی بربادی میری بربادی ہے، میں آپ لوگوں سے ہوں اور آپ لوگ مجھ سے ہیں، جس سے آپ جنگ کریں گے میں اس سے جنگ کروں گا، جس سے آپ صلح کرو گے میں بھی اس سے صلح کروں گا۔ ابھی آپ نے یہ الفاظ فرمائے ہی تھے کہ اسی وقت سیدنا عباس بن عبادہ بن نزل آگے بڑھے اور بولے اے لوگو، جانتے ہیں کہ ان سے کس بات پر بیعت کر رہے ہیں؟ ان سے سرخوں سے یعنی تمام انسانوں سے جنگ پر بیعت کر رہے ہیں۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اس بیعت کے بعد ہم لوگوں سے جنگ مول لے لیں گے، اس لیے اگر آپ کو اندازہ ہے کہ اگر آپ کے اموال کا صفایا کر دیا جائے گا اور آپ کے معزز لوگ قتل کر دیے جائیں گے تو آپ ان کا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ اگر ایسا کرنا ہے تو پھر ابھی ساتھ چھوڑنا ہے، کیونکہ اس طرح تم کو دین اور دنیا کی رسوائی ملے گی، اور اگر آپ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مال کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے باوجود بیعت نبھائیں گے، پھر انہیں لے لیجئے، کیونکہ یہ اللہ کی قسم دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے۔ تب ان لوگوں نے کہا ہم انہی لوگوں کی تباہی اور معزز لوگوں کے قتل کے خطرے کے باوجود ساتھ لیتے۔ اللہ کے رسول بتلائیے ہمارے لیے کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت۔ اب لوگوں نے کہا اپنا ہاتھ پھیلائیں، آپ نے ہاتھ پھیلا دیے، سب لوگ بیعت کے لیے لپکے، مگر اس لمحے آپ کا ہاتھ اسد بن زرارہ نے پکڑ لیا اور کہا آپ اہل یثرب ذرا ٹھہرو، ہم آپ کی خدمت میں لمبا سفر کر کے اس یقین کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ آج آپ کو یہاں سے لے جانے کا مطلب ہے سارا عرب ہمارا دشمن ہو جائے گا، ہمیں اپنے سرداروں کا قتل اور تلواروں کے وار برداشت کرنا ہوں گے۔ اب اگر آپ سب یہ لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں تو انہیں لے لیں، اس صورت میں اس کا اجر اللہ کے ہاں ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس بات کا اندیشہ ہے تو انہیں ابھی چھوڑ دیں، یہ عذر اللہ کے نزدیک زیادہ قابل قبول ہوگا۔ یہ سن کر لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹائیے، اللہ کی قسم نہ ہم اس بیعت کو چھوڑ سکتے ہیں نہ توڑ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایک ایک آدمی نے اٹھ کر بیعت کی۔ رائج ترین قول کے مطابق سب سے پہلے بیعت کرنے والے خود اسد بن زرارہ تھے۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ سب سے پہلے بیعت ابو الحسن نے کی، تیسرا قول یہ ہے کہ سیدنا برا بن معرور نے سب سے پہلے بیعت کی۔ دونوں عورتوں کی بیعت صرف زبان سے ہوئی، ان سے آپ نے مصافحہ نہیں فرمایا۔ آپ نے ان سے فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا بس ان کی بیعت ہو گئی۔ بیعت مکمل ہو چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے میں سے 12 نقیب پیش کریں جو اپنی قوم کے نگران ہوں گے، ان کے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے۔ اس پر 9 آدمی خزرج سے اور 3 آدمی اوس سے منتخب ہوئے۔ جب ان کا انتخاب ہو چکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ لوگ اپنی قوم کے معاملات کے ذمہ دار ہیں، جس طرح عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ان کی طرف سے کفیل تھے، اور میں اپنی قوم یعنی مسلمانوں کا کفیل ہوں۔ ان سب نے ایک زبان ہو کر کہا جی ہاں۔ تو یہ تھی دوسری بیعت عقبہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب تک کی سب سے بڑی بیعت تھی۔ اس بیعت کی وجہ سے حالات کا رخ تبدیل ہوا، تاریخ نے ایک اہم موڑ لیا۔ عقبہ کی پہلی اور دوسری بیعت کے بعد یثرب میں مسلمانوں کو امن اور پناہ کی جگہ مل گئی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے مسلمانوں کو اجازت دے دی کہ وہ اپنا وطن چھوڑ کر شہر مدینہ ہجرت کر جائیں۔ مکہ میں اب گنتی کے چند مسلمان رہ گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاص اہمیت دیتے تھے، اس لیے قریش کو اندازہ تھا
کہ اب یہ بھی مدینے چلے جائیں گے۔ ان کی مسلمانوں کی مدینہ منورہ ہجرت اور وہاں ان کے اجتماع سے اپنے دین، تجارت اور اپنے وجود کے لیے بھی خطرہ محسوس ہوا۔ چنانچہ وہ 26 صفر بمطابق 16 ستمبر جمعرات کے دن پہلے پہر اور خوض کے لیے دارالندوہ جمع ہوئے۔ اس اجتماع میں قریباً قریش کے سبھی سردار موجود تھے۔ ابلیس بھی نجد کے ایک شیخ کی صورت میں اجازت لے کر ان میں شریک ہوا۔ ان سب لوگوں کو اصل مسئلہ پیش کیا گیا۔ سب نے اپنے اپنے انداز میں اور اپنی اپنی عقل کے مطابق تجویز پیش کی، لیکن ہر تجویز میں کوئی نہ کوئی خامی محسوس ہوئی، اس لیے تمام تجاویز رد کر دی گئیں۔ اب ابو جہل نے کہا اس کے بارے میں میری ایک رائے ہے، میں نے دیکھا ہے کہ تم اب تک اس پر نہیں پہنچے۔ وہ رائے یہ ہے کہ ہم ہر ایک قبیلے سے ایک مضبوط اور صاحب نسب ماں کا جوان منتخب کریں، ان میں سے ہر ایک کو ایک ایک تلوار دیں، اس کے بعد سب کے سب اس شخص کا رخ کریں، اسے ایک ہی وار میں اس طرح قتل کریں کہ سب کی تلواریں اس پر پڑیں۔ اس طرح اس کا خون سارے قبائل میں بکھر جائے گا اور عبد مناف سارے قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے، اس لیے خون بہا دینے پر راضی ہو جائیں گے اور وہ ہم انہیں دے دیں گے۔ شیخ نجدی یعنی ابلیس لعین نے فوراً کہا یہ ہوئی بات جو اس جوان نے کہی، رائے ہو تو ایسی، باقی سب بیکار۔ باقی لوگوں نے بھی اس رائے کو منظور کیا اور پھر اس کی تیاری میں لگ گئے۔ ابو جہل کے شیطانی منصوبے پر عمل کرنے کے لیے سب قبیلوں کے بہادر ہاتھوں میں تلواریں لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے۔ یہ قریش کا مکر تھا، لیکن انہوں نے یہ مکر اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کیا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا وار کیا کہ وہ سمجھ نہ سکیں۔ چنانچہ جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی سازش کی خبر دی، ہجرت کی اجازت دی، دن اور نکلنے کا وقت مقرر کیا اور قریش کے مکر کو رد کرنے کا پروگرام بنایا۔ چنانچہ فرمایا جس بستر میں آپ سویا کرتے ہیں آج کی رات اس بستر پر نہ سوئیں۔ چنانچہ اس رات آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا دیا۔ کفار نے آپ کے بستر پر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چادر اوڑھے ہوئے دیکھا تو گمان کیا کہ آپ سو رہے ہیں، چنانچہ فخر اور غرور سے مٹکنے لگے اور آپ کی گھات میں بیٹھ گئے تاکہ جب آپ اٹھ کر باہر نکلیں تو سب آپ پر ٹوٹ پڑیں۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عین اس حالت میں کہ لوگ آپ کے گھر کو گھیرے میں لیے ہوئے باہر تشریف لائے، آپ اس وقت سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے ان کے آگے رکاوٹ کھڑی کر دی اور ان کے پیچھے رکاوٹ کھڑی کر دی، بس ہم نے انہیں ڈھانپ لیا، وہ دیکھ نہیں رہے ہیں، یہ اس کا ترجمہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کی نگاہیں پکڑ لیں اور آپ کا قطعاً احساس نہ کر سکے۔ اس کے بعد آپ اپنے گھر سے اسی وقت ابو بکر کے گھر تشریف لے گئے، انہیں اللہ کے حکم کی خبر دی۔ ابو بکر پہلے ہی ہجرت کے لیے تیار تھے، چنانچہ انہوں نے اپنا تمام اثاثہ 6000 درہم مکان کے ایک کھڑکی سے نکل کر دونوں حضرات نے یمن کا رخ لیا اور فجر کی وہ ہٹنے سے پہلے سور نامی پہاڑ پر جا پہنچے۔ کوہ سور نامی پہاڑ مکہ معظمہ میں 5 میل دور جنوب مغرب میں واقع ہے۔ اس ویران پہاڑ میں ایک تنگ غار ہے، یہ غار سور کے نام سے مشہور ہے۔ یہ غار اب تک موجود ہے، مکے سے مدینہ شمال کی طرف ہے۔ قریش کا یہ خیال تھا کہ آپ نے اپنا سفر شمال ہی کی طرف کیا ہوگا، لیکن آپ اپنے سفر کا آغاز مخالف سمت سے کر کے غار سور میں جا پہنچے۔ ابو بکر بھی آپ کے ساتھ تھے، اس لیے انہیں یار غار کہا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے یار غار کے ساتھ غار سور میں 3 دن اور 3 رات رہے۔ رات کی تاریکی میں سیدنا ابو بکر کے فرزند سیدنا عبداللہ بن ابی بکر دشمنوں کی سرگرمیوں کی اطلاعات دیتے رہے۔ ادھر سیدنا ابو بکر کے غلام عامر بن فہیرہ بکریاں چراتے رہتے اور جب رات کا ایک حصہ گزر جاتا تو ان بکریوں کو لے کر آپ کے پاس پہنچ جاتے۔ اس طرح دونوں حضرات دودھ نوش فرماتے، وہ بکریاں ہانک کر چلتے تھے اور وہ بکریوں کو عبداللہ بن ابی بکر کے قدموں کے نشانات پر لے جاتے تاکہ وہ نشانات مٹ جائیں۔ باقی رہے قریش تو ان کے نوجوان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے گھر کو گھیرے بیٹھے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ صبح ہونے پر جب سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بستر سے اٹھے تو قریش کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا مجھے علم نہیں۔ اس پر انہوں نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا اور گھسیٹ کر خانہ کعبہ تک لے گئے۔ کچھ دیر قید رکھا، پھر جب محسوس کیا کہ انہیں قید رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں تو چھوڑ دیا۔ اس کے بعد وہ لوگ سیدنا ابو بکر کے گھر آئے، ان کی صاحبزادی اسما سے ان کے بارے میں پوچھا، انہوں نے فرمایا مجھے معلوم نہیں۔
اس پر خبیث ابو جہل نے ان کے رخسار پر اس زور کا تماچا مارا کہ کان کی بالی گر گئی۔ پھر انہوں نے ہر طرف آپ کی تلاش شروع کر دی۔ یہ اعلان بھی کیا کہ جو کوئی ان دونوں کو زندہ یا مردہ حاصل کرے اسے ایک کے بدلے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ اس طرح بہت سے لوگ انعام کے لالچ میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ کچھ تلاش کرنے والے غار ثور تک بھی جا پہنچے۔ وہ غار کے اس قدر نزدیک پہنچ گئے کہ اگر جھک کر نیچے دیکھ لیتے تو انہیں دیکھ سکتے تھے۔ یہ صورتحال دیکھ کر سیدنا ابو بکر فکر مند ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غم زدہ دیکھ کر فرمایا، ابو بکر، ایسے 2 آدمیوں کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہو؟ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ توبہ کی آیت نمبر 40 میں۔ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے تو اس کی اللہ نے مدد کی ہے۔ جس وقت انہیں کافروں نے نکالا تھا کہ وہ 2 میں سے دوسرا تھا، جبکہ وہ دونوں غار میں تھے، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ تو غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ پھر اللہ نے اپنی طرف سے تسکین نازل فرما کر ان لشکروں سے اس کی مدد کی جنہیں تم نے دیکھا ہی نہیں۔ اس نے کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ پیر کی رات ربیع الاول 1 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ آپ نے ایک شخص عبداللہ کو اجرت دے کر رہنمائی کے لیے مقرر کر لیا۔ یہ شخص اگرچہ قریش کے دین پر تھا، لیکن اس پر آپ کو اعتماد تھا۔ وہ وعدے کے مطابق 2 سواریاں لیے جب غار ثور کے دامن میں آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر نے کوچ کیا، ان کے ساتھی عامر بن فہیرہ بھی تھے۔ عبداللہ آپ کو لیے پہلے جنوب کی جانب چلا، پھر مغرب کی طرف مڑا اور ساحل سمندر کا رخ کیا۔ ساحل کے قریب پہنچ کر وہ شمال کی طرف مڑ گیا اور ایک ایسے راستے پر چلا کہ اس پر کوئی مشکل سے سفر کرتا تھا۔ دوسرے دن یہ مختصر سا قافلہ ایک خیمے کے پاس پہنچا۔ یہ قافلہ قدیب کے اطراف میں مشلل کے علاقے میں تھا۔ مشلل مکہ معظمہ سے 130 کلومیٹر کے فاصلے پر تھا۔ اس خیمے میں ایک عورت موجود تھی۔ آپ نے اس عورت سے فرمایا، تمہارے پاس کھانے کے لیے کچھ ہے؟ اس نے معذرت کی اور بتایا، میری بکریاں چرنے کے لیے گئی ہیں۔ خیمے میں آپ کو ایک بکری نظر آئی، وہ بہت کمزور تھی، ریوڑ کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی، اس لیے خیمے میں موجود تھی۔ اس کے تھنوں میں نام کو بھی دودھ نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر آپ اجازت دیں تو ہم اس بکری کا دودھ دو لیں۔ یہ سن کر اس نے کہا، اس بکری میں دودھ کہاں؟ آپ نے فرمایا، آپ اجازت تو دیں۔ اس نے اجازت دے دی تو آپ نے اسے دوہا۔ دودھ سے ایک برتن بھر گیا۔ برتن اتنا بڑا تھا کہ ایک پوری جماعت مل کر اسے اٹھا سکتی تھی۔ اس عورت کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اسے دودھ پلایا، جب وہ سیر ہو گئی تو اپنے ساتھیوں کو پلایا۔ جب وہ بھی سیر ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ نوش فرمایا۔ پھر اس برتن کو تھنوں کے نیچے رکھ کر دودھ دعا۔ وہ برتن دوبارہ بھر گیا۔ برتن اس عورت کے پاس چھوڑ کر روانہ ہو گئے۔ بکریاں چرا کر جب اس عورت کا خاوند گھر آیا تو دودھ سے بھرا برتن دیکھ کر حیران ہوا۔ دریافت کرنے پر معبد نے ساری بات سنائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ سر سے لے کر پاؤں تک، بات چیت کا انداز تک اسے بتایا۔ یہ سن کر ابو معبد بول اٹھا، میرا ارادہ ہے کہ آپ کا ساتھ اختیار کروں، اور کوئی راستہ ملا تو ایسا ضرور کروں گا۔ کہا جاتا ہے کہ دونوں میاں بیوی ساتھ میں مدینہ پہنچے اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہوئے۔ ادھر سراقہ بن مالک نے قریش کے نام کا اعلان سن کر لالچ میں آ کر اپنے گھوڑے پر آپ کا پیچھا کیا اور کودی تک پہنچ گیا۔ جب آپ کے نزدیک پہنچا تو اس کا گھوڑا پھسل گیا، وہ گر گیا، پھر اٹھا تو تیر نکالے۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ اسے کوئی نقصان تو نہیں۔ تیر وہ نکلا جو ناپسندیدہ تھا۔ اس نے بری فال کی پرواہ نہ کی۔ وہ اس حد تک آپ کے قریب پہنچ گیا کہ آپ کی کرت کی آواز سننے لگے۔ آپ نے اس طرف کوئی توجہ نہ کی، جبکہ سیدنا ابو بکر بار بار مڑ کر دیکھ رہے تھے۔ ایسے میں اچانک اس کے گھوڑے کے دونوں پاؤں زمین میں دھنس گئے، یہاں تک کہ وہ گھٹنوں تک جا پہنچے، پھر نیچے گرا۔ سراقہ نے گھوڑے کو ڈانٹا، اسے بڑی مشکل سے کھڑا کیا، اس کے پاؤں زمین سے نکالے۔ جب وہ سیدھا کھڑا ہوا تو اس کے پاؤں سے دھوئیں جیسا غبار آسمان کی طرف اڑ رہا تھا۔ سراقہ نے پھر فال کے لیے تیر نکالے، پھر وہی تیر نکلا۔ اس سے اس پر زبردست خوف اور رعب طاری ہو گیا۔ اسے یقین ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا۔ چنانچہ وہ پکار اٹھا، مجھے امان دی جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی ٹھہر گئے۔ یہ آپ کے نزدیک چلایا اور بتلایا کہ قریش نے کیا طے کیا ہے اور وہ خود کس ارادے سے آیا تھا۔ پھر اس نے سامان سفر اور مال کی پیشکش کی۔ آپ نے کچھ لینے سے انکار فرمایا، البتہ اسے فرمایا تم ہمارے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ اس نے امن کے پروانے کا مطالبہ کیا۔
آپ نے عامر بن فہر کو حکم دیا، آپ نے چمڑے پر لکھ دیا۔ پھر سراقہ وہاں سے واپس پلٹا اور جو کوئی آپ کی تلاش میں ملا اسے کہتا گیا کہ میں اس کی طرف کھوج کر چکا ہوں، میں تمہارا کام کر چکا ہوں۔ اس طرح تلاش کرنے والے اس طرف آگے نہ بڑھ سکے، واپس لوٹتے چلے گئے۔ راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بریدہ بن اسلم ملے۔ یہ اپنے قوم کے سردار تھے۔ قریش نے جس انعام کا اعلان کر رکھا تھا اسی لالچ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کی تلاش میں نکلے تھے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوا اور بات چیت ہوئی تو نقد دل دے بیٹھے اور اپنی قوم کے 70 آدمیوں سمیت وہیں مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی پگڑی اتار کر نیزے سے باندھ لی جس کا سفید پریرا ہوا میں لہرا رہا تھا اور پیغام سنا رہا تھا کہ امن کا بادشاہ، صلح کا حامی، دنیا کو عدالت اور انصاف سے بھرپور کرنے والا تشریف لا رہے تھے۔ آپ وادی ریم میں پہنچے تو وہاں زبیر بن عوام سے ملاقات ہوئی۔ یہ مسلمانوں کے تجارتی قافلے کے ساتھ شام سے واپس آ رہے تھے۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر کو سفید پارچہ جات پیش کیے۔ سوموار 8 ربیع الاول بمطابق 1 ہجری 622 عیسوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں داخل ہوئے۔ ادھر اہل مدینہ نے جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کی خبر سنی تھی، روزانہ صبح ہیرا کی طرف نکل جاتے تھے اور جب دوپہر ہو جاتی تو واپس پلٹ جاتے۔ اس روز طویل سفر کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو واپس جا چکے تھے کہ ایک یہودی کچھ دیکھنے کے لیے اپنے ٹیلے پر چڑھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی سفید کپڑوں میں ملبوس چلے آ رہے ہیں۔ اس نے بے خود ہو کر نہایت بلند آواز سے کہا، عرب کے لوگوں، یہ رہا تمہارا نصیب جس کا تم انتظار کر رہے تھے۔ مسلمانوں نے ان کی آواز سنی تو ہتھیار اٹھا کر استقبال کے لیے دوڑ پڑے۔ سب نے مل کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا۔ پھر یہ لوگ ہیرا تک چلے آئے اور وہی آپ سے ملاقات کی۔ اس کے بعد آپ داہنی جانب مڑ گئے اور قباء میں بنی عمر کی آبادی میں قیام فرمایا۔ آپ سیدنا ابو بکر کے ساتھ دوسرے لوگوں کے درمیان بیٹھ گئے۔ جو بھی آتا سیدنا ابو بکر کو اللہ کا رسول خیال کر کے انہیں سلام کرتا، اس لیے کہ آپ کے بالوں میں سفیدی آ چکی تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر دھوپ آ گئی اور ابو بکر نے آپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے چادر تنی تو لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ اس کے بعد قباء میں آپ نے حسوم کے ہاں قیام فرمایا۔ وہاں آپ نے 4 دن قیام فرمایا اور مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اس میں نماز پڑھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قباء میں 2 رکعت نماز پڑھے اسے عمرے کا ثواب عطا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ میں 3 روز ٹھہرے۔ اس دوران میں مکے کے لوگوں کی جو امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی ان کو ادا کیا۔ پھر پیدل چل پڑے اور قباء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے۔ انہوں نے کلثوم کے گھر قیام کیا۔ آپ 5ویں دن یہاں سے روانہ ہوئے۔ یہ جمعے کا دن تھا۔ ابو بکر آپ کے پیچھے بیٹھے تھے۔ آپ نے اپنے ننیال بنو حجاز کے ہاں پیغام بھجوایا۔ وہ تلواریں لٹکائے حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی معیت میں مدینہ منورہ کی طرف کوچ فرمایا۔ آپ بنو سالم کی بستی میں پہنچے تو جمعے کا وقت ہو گیا۔ آپ نے وہی بطن واسی میں جمعے کی نماز پڑھائی جس میں 100 آدمی شریک تھے۔ جمعے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کا رخ کیا۔ اس وقت تک لوگ استقبال کے لیے امڑ آئے۔ گھر اور گلی کوچے حمد و تسبیح سے گونج رہے تھے اور انصار کی بچیاں خوشیوں مسرت سے اشعار پڑھ رہی تھیں، جس کا ترجمہ ہے، ہم پر مدینہ کے اطراف سے 14ویں کا چاند طلوع ہوا، اللہ کو پکارنے والا پکارے، ہم پر شکر واجب ہے۔ اے نبی، آپ واجب الاطاعت دین لے کے آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار کے جس محلے سے بھی گزرتے اس محلے کے لوگ آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لیتے اور کہتے، ہم حاضر ہیں، ہمارے ہاں قیام فرمائیں اور ہتھیاروں کے ساتھ ان کی حفاظت کریں گے۔ آپ کہتے، اونٹنی کا راستہ چھوڑ دو، یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ آپ کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ اللہ جہاں چاہے یہ وہاں خود رکے گی۔ چنانچہ وہ وہاں رکی جہاں آج مسجد بنی ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ بیٹھ گئے لیکن آپ نہیں اترے، یہاں تک کہ وہ تھوڑی دور جا کر رکی، پھر واپس پلٹ آئی اور پھر اسی جگہ بیٹھ گئی جہاں پہلے بیٹھی تھی۔ اس کے بعد آپ نیچے تشریف لائے۔ اب لوگوں نے آپ کو اپنے اپنے گھر لے جانے کے لیے درخواست شروع کی۔ ایسے میں ایوب انصاری نے جلدی سے اونٹنی کا کجاوا اٹھا لیا اور اپنے گھر لے گئے۔ اس پر آپ نے فرمایا، آدمی اپنے کجاوے کے ساتھ ہے۔
ادھر سیدنا اسد بن زرارہ نے آ کر اونٹنی کی نکیل پکڑ لی، چنانچہ اونٹنی اسی کے پاس رہی۔ صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے ہمارے آدمی کا گھر زیادہ قریب ہے۔ سیدنا ابو ایوب فوراً بول اٹھے، اے اللہ کے رسول، یہ دیکھیے میرا مکان اور یہ رہا میرا دروازہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جاؤ اور ہمارے لیے کیلولے کی جگہ تیار کرو۔ انہوں نے عرض کی آپ دونوں حضرات تشریف لے چلیں، اللہ برکت دیں گے۔ اسی طرح میزبانی کا شرف ابو ایوب انصاری کی قسمت میں آیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں قیام پذیر ہو چکے تو سیدنا زید اور سیدنا ابو رافع کو مکہ معظمہ بھیجا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ ام المومنین سیدنا اسامہ کو ساتھ لے آئے۔ ان کے ہمراہ سیدنا ابو بکر کے فرزند عبد الرحمن بن ابی بکر نے گھرانے کے افراد سیدہ ام رومان، سیدہ عائشہ اور سیدہ اسماء کو لے کر مدینہ منورہ آ گئے۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی شروع ہوئی۔ اس دور کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور، اس میں فتنے بپا کیے گئے، اندر سے رکاوٹیں کھڑی کی گئیں اور باہر سے آ کر دشمنوں نے مدینہ منورہ کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی چڑھائیاں کیں۔ یہ دور صلح حدیبیہ ذی-القعدہ 6 ہجری پر ختم ہو جاتا ہے۔ دوسرا دور، اس میں بت پرستوں قیادت کے ساتھ صلح ہوئی۔ یہ دور فتح مکہ 8 ہجری پر ختم ہوتا ہے۔ اس دور میں دنیا کے بادشاہوں کو دین کی دعوت دی گئی۔ تیسرا دور، اس میں اللہ کی مخلوق دین میں فوج در فوج داخل ہوئی۔ اسی دور میں مدینہ منورہ میں مختلف وفود آئے۔ یہ دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دنوں تک ہے، یعنی ربیع الاول 11 ہجری تک۔ مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مسجد تعمیر کی۔ جس جگہ آپ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جگہ بنو نجار کے 2 یتیم بچوں سہل اور سہیل کی تھی۔ آپ نے اس زمین پر مسجد بنانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے بنو نجار کے لوگوں کو بلا بھیجا، وہ حاضر خدمت ہوئے تو آپ نے ان سے مسجد کی تعمیر کی بات کی۔ انہوں نے زمین بطور ہبہ قبول کرنے کی درخواست کی، لیکن آپ نے بغیر قیمت لینا پسند نہ فرمایا۔ آپ نے یہ زمین قیمتاً خریدی اور بنفس نفیس مسجد کی تعمیر میں شریک ہوئے۔ اس زمین میں مشرکین کی چند قبور بھی تھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کی یہ قبور اکھڑوا دیں اور کھجوروں کے درختوں کو ہٹا کر قبلے کی جانب لگا دیا۔ پھر مسجد کی تعمیر شروع ہوئی۔ آج اس مسجد کو دنیا اسلام مسجد نبوی کہتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے بازو میں چند مقامات بھی تعمیر کیے۔ ان پر کھجور کے تنے رکھے گئے، پھر ان پر کھجور کی شاخیں اور پتے بچھائے گئے۔ یہ ازواج مطہرات کے حجرے تھے۔ ان حجروں کی تعمیر مکمل ہوئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو ایوب انصاری کے مکان سے یہاں منتقل ہوئے۔ مسجد نبی صرف اسلامی تعلیمات کے لیے ہی نہیں تھی، بلکہ یہ یونیورسٹی تھی جس میں مسلمان اسلامی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ اس مسجد کا صحن ایک ایسی جگہ تھی جس میں مدتوں جاہلانہ نفرت، عداوت، کشاکش اور باہمی لڑائیوں سے دوچار ہونے والے قبائل کے افراد اب میل ملاپ اور محبت سے مل بیٹھتے تھے، دین کی تعلیم حاصل کرتے اور یہ تعلیم اپنے گھر کی عورت تک پہنچاتے تھے۔ یہ ایک مرکز تھا۔ اسی مرکز سے اس ننھی سی اسلامی نظام چلایا جاتا تھا اور مختلف قسم کی مہمات یہاں سے دی جاتی تھیں۔ اس کے علاوہ اس کی حیثیت ایک پارلیمنٹ کی سی تھی جس میں مجلس شورا اور مجلس انتظامیہ بھی ہوتے تھے۔ ان تمام امور کے ساتھ ساتھ مسجد نبوی بھی تمام امور کا ٹھکانہ تھی۔ یہ وہ لوگ تھے جن کا کوئی مکان نہیں تھا، نہ کوئی مال تھا، نہ بیوی بچے تھے، ان کو اصحاب صفہ کہا جاتا ہے۔ اب مسلمان 5 نمازیں پڑھنے کے لیے حاضر ہو رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت کا اندازہ لگاتے تھے، مگر دقت یہ تھی کہ کوئی بہت پہلے آ جاتا تو کوئی دیر سے پہنچتا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے مشورہ کیا کہ کوئی ایسی علامت اختیار کی جائے جس سے سب کو وقت کا پتہ چل جائے۔ سیدنا عمر نے کہا کیوں نہ کسی آدمی کو بھیج دیا جائے جو الصلاۃ جامع یعنی صلاح جماعت کیا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی رائے قبول کی اور اسی پر عمل کیا۔ پھر عبداللہ بن زید انصاری خواب میں اذان سنی اور آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی۔ آپ نے فرمایا یہ سچا خواب ہے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کلمات القاء کرتے جائیں اور بلال پکارتے جائیں کیونکہ ان کی آواز زیادہ بلند اور سریلی ہے۔ چنانچہ سیدنا بلال نے اذان کہی۔ ان کی آواز سن کر
سیدنا عمر اپنی چادر گھسیٹتے ہوئے آئے، بولے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی خواب میں یہی الفاظ سنے۔ اس سے اس کی مزید تائید ہو گئی، اور اس وقت سے یہ اذان اسلام کا شعار بن گئی۔ مسجد کی تعمیر سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان مہاجرین کی فکر لاحق ہوئی جو مکہ معظمہ سے بے سر و سامان نکلے تھے، صرف اسلام کی دولت ساتھ لے آئے تھے۔ مہاجرین اور انصار کے درمیان رشتہ اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کی طرف توجہ فرمائی۔ آپ نے انصار کو سیدنا انس بن مالک کے گھر جمع فرمایا۔ مہاجرین کی تعداد